بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کو ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھیں, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگست کا مہینہ جشن آزادی پاکستان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اوورسیز پاکستانی ہیں لیکن دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. مسیساگا شہر میں سب سے زیادہ شاید پاکستانی بستے ہیں. ملٹن میں بھی بہت لوگ ہیں لیکن مسیساگا اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستانی شاید یہیں پہ بستے ہیں. لیکن شاید کبھی ہوا ہو یا شاید ایک بار ہوا ہے یا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سیلیبریشن اسکوائر یا سٹی ہال کہہ لیجیے مسیساگا میں فلیگ ریزنگ سیریمنی ہونے جا رہی ہے 14 اگست کو شام 7 بجے. اور دو ہماری کمیونٹی کے بہت اہم کارکنان جو ہیں, اور کارکنان اس لیے کہوں گا کہ جو ملک کے لیے خدمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ کارکن ہی ہوتے ہیں. عارف شیخ صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے, انشورنس فائنینشیل پلاننگ سے بھی ان کا بہت تعلق ہے, اور ایونٹس جو ہیں آرگنائز بھی کرتے رہتے ہیں. اور اسحاق محمد صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی کے مسیساگا سینٹر سے امیدوار بھی رہے ہیں اور پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہیں اور ساتھ ساتھ کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہیں. ان دونوں نے یہ سہرا اٹھایا کہ اس بار 14 اگست کا جو فلیگ ریزنگ سیریمنی ہے وہ سیلیبریشن اسکوائر مسیساگا میں ہو. دونوں آج ہمارے مہمان ہیں, خوش آمدید کہیں گے, کچھ بات سے بات کریں گے. شیخ صاحب اور اسحاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. 14 اگست ہم ہر سال مناتے ہیں, مختلف پروگرام ہوتے ہیں, بہت سے پروگرام ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے, یہ تھوڑی سی شکایت بھی رہی ہے کہ مسیساگا میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے لیکن یہاں آفیشیلی سٹی ہال میں شاید فلیگ ریزنگ نہیں ہوتی. تو اس دفعہ آپ نے اور اسحاق بھائی نے جو ہے یہ سہرا اٹھایا, کچھ تفصیل بتائیں ہمارے دیکھنے. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں آنے کا. جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں انٹروڈکشن میں کہہ دیا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی ہو, وہ جب 14 اگست کا مہینہ آتا ہے نا تو ایک ڈفرینٹ ولولہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی زیادہ اہتمام سے منا رہے ہوتے ہیں. مسیساگا کینیڈا کا وہ شہر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور میرا خیال یہ صحیح بھی ہے, کہ کینیڈین اور پاکستانی اوریجن کی سب سے بڑی تعداد یہاں پر آباد ہے. ٹھیک. اب عمومی طور پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو 14 اگست کے سے پہلے یا بعد میں جو ویکینڈ ہے اس کے اوپر تو بے تحاشا پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن 14 اگست کے اوپر اتنے بڑے پروگرام نہیں, سوائے کانسرٹ وغیرہ میں جو ایک کانسرٹ ہے یا ہمارے احمد شہرہ جعفری صاحب ایک رات کو وہ جو کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ یہ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ وہ شہر جس میں پاکستان بستا ہے, وہ شہر جو پاکستانیوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اس کی جو سٹی سینٹر کی بلڈنگ ہے وہاں پر سب جلالی پرچم لے رہا ہے. بالکل صحیح ہے. کوشش تو ہو رہی تھی کئی سالوں سے, ہم نے بھی کوشش کی اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس 14 اگست جمعرات کا دن 14 اگست 2025 شام 7 بجے مسیساگا سٹی سینٹر, جو کہ یہاں پر رہنے والوں کے لیے سیلیبریشن اسکوائر کے نام سے زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے, وہاں پر ہم پاکستان کا سب جلالی پرچم جو ہے اس کی ایک آفیشیل تقریب کریں گے. وہاں پر ٹھیک ہے, پاکستانی پرچم لہرایا جائے گا. اور یہ وہاں پر آپ جب آپ سیلیبریشن اسکوائر میں جائیں تو وہاں ایک جگہ آپ کو نظر آتی ہے جہاں پر جھنڈا لہرایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر شام 7 بجے کمیونٹی کے ساتھ اور نیچرلی جو سٹی کونسل کے جو کونسلرز ہیں اور باقی آفیشلز ہیں ان کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستانی الیکٹڈ جو ممبرز بھی ہیں ان سب کی موجودگی میں انشاءاللہ سب جلالی پرچم وہاں پہ لہرائیں گے. اسحاق صاحب, ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہاں پہ ہر ملک کے لوگ رہتے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنا ملک, جیسے ہم بیک ہوم پاکستان, مدر لینڈ اور ہوم لینڈ والی بات ہے, تو اپنے ملک کا جب ہم یہ شناخت جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے پولیٹیکلی بھی ہمارے لیے کہ ہم اس کو سامنے ظاہر کریں. آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, آپ کی ہمدردیوں اور آپ کے پیار کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو کینیڈا ہے, ہم بڑے لکی ہیں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ہم اپنے بیک ہوم سے کھل کے پیار کرتے ہیں. یہاں پہ مور دین 100 کنٹریز سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور ہر کمیونٹی اپنی دوسرے وطن کی محبت یہاں پہ پیش کرتی ہے, دکھاتی ہے کہ ہمیں محبت ہے. اسی طرح جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ٹاپ پہ ہوگی, ون آف دا ٹاپ, جو اپنے بیک ہوم کے لیے بہت زیادہ پیار رکھتی ہے, بڑا جوش رکھتی ہے. جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے بہت سارے پروگرام منعقد ہوتے ہیں پرچم کشائی کے, اور وی آر لکی کہ اس دفعہ الحمدللہ مسیساگا میں بھی مسیساگا سٹی سے مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے سب لوگ ایز اے کمیونٹی فلیگ ریز کریں گے. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. صحیح ہے, اور ظاہر اس کا امپیکٹ اچھا ہے, باقی کمیونٹیز میں بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک.
اچھا شیخ صاحب، اب جہاں فنکشنز تو یہاں بہت ہوتے ہیں، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، سٹالز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بالکل ہی ایک تو میرے خیال میں اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، کوئی سٹال نہیں، کوئی کچھ نہیں، سمپل جو ہے وہ فلیگ ریزنگ ہی ہے. کیا ہوگا وہاں پہ اگر ویسے اسکیجول کے حوالے سے بات کریں تو؟ بھٹی صاحب یہ دیکھیں، ایک تو یہ ورکنگ ڈے ہے، شام 7 بجے جمعرات کا دن ہے، لیکن آج کل سورج دیر سے غروب ہوتا ہے، تو 7 بجے کا مطلب ہے ہمیں مغرب ایک تک گھنٹہ مل جائے گا تقریباً آپ کو. ہمیں جی، 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ آرام سے مل رہا ہوگا. جی بالکل. اچھا، اس چونکہ ایک نان کمرشل سا ایونٹ ہے، اس میں کمرشل کا کوئی کانسیپٹ نہیں صحیح ہے، ہے. اسٹال وغیرہ ہم لگانا چاہتے نہیں تھے، اور 2 گھنٹے کے لیے اگر آپ اسٹال وغیرہ لگواتے بھی ہیں تو وہ اتنے کمرشلی وائبل بھی نہیں ہوتے. اور ورکنگ ڈے بھی ایسے مشکل ہوتا ورکنگ ڈے بھی ہے، تو ہم نے اس کو رکھا یہ ہے کہ بڑا سمپل رکھیں. سمپل یہ ہے کہ آپ آئیں، شام کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، آپ پہنچیں، سبز لالی پرچم لہرایا جائے گا، پاکستان کا، کینیڈا کے قومی ترانے بجائے جائیں گے، جھنڈا لہرا دیں گے. اس کے بعد وہاں جگہ ہے، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے سٹالز ہیں جو کہ سٹی کی جانب سے پرماننٹلی ہوتے ہیں وہاں پر، اوکے. وہ لوگ وہاں ہوں گے. اگر وہ نہیں ہے تو لوگ اپنے پروگرام بنائیں، نکل جائیں گے. مسیساگا میں تو اتنے ریسٹورنٹ ہیں جی ہاں تو بالکل. لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، 14 اگست کا کھانا کھائیں. لیکن یہ ایونٹ جو ہے یہ صرف فوکس ہوگا جھنڈا لہرانے پر، اس کے بعد قومی ترانے پر، اور لوگ آپس میں وہاں مل کے سیلیبریشن کریں. اور یہ تقریب جو ہے ٹوٹل ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً یہ 90 منٹ کا پوری تقریب ہوگی، تو بہت زیادہ انگیج نہیں کریں گے ہم، 90 منٹ میں سے ختم. وہی رہتا. اچھا اسحاق صاحب، ظاہر ہے جب آتے ہیں کافی لوگ ہوتے ہیں، انٹریکشن بھی ہوتا ہے لوگوں کا، تھوڑی سی بات چیت بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا کوئی تھوڑا بہت انتظام کیا ہے بچوں کے لیے، کوئی فلیگز یا کوئی ایسی چیزیں جس سے ان کا بھی دل لگا رہے؟ کیونکہ جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. جی بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہم سارے کنٹریبیوٹرز ہیں اس ایونٹ کے لیے، تو بہت سارے جو دوست ہیں وہ اپنی طرف سے بھی لے کے آ رہے ہیں. کوئی 100 جھنڈے لے کے آ رہا ہے، کوئی اسٹیکر لے کے آ رہا ہے، کوئی 200 لے کے آ رہا ہے. تو وہاں پہ وہ اپنے ہی والنٹیئرس کے ساتھ یا ہمارے ساتھ مل کے وہ بچوں میں اور بڑوں میں جھنڈے تقسیم کریں گے اور سٹکرز تقسیم کریں گے، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی اور ایکٹیو شرٹس تقسیم کریں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہاں پہ. صحیح ہے، وہ یہ ہو سکتا. اچھا ابھی نان کمرشل آپ نے بتایا، ظاہر ہے اس میں پروفٹ کا تو خیر یہ تو ایک محبت، ملک سے محبت والی بات ہے، لیکن مختلف لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، حصہ لینا چاہیں، ان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں، اب 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہم نے آج جیسے ایک ایونٹ بھی کیا جس میں ہم نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ وہ تمام لوگ، میں اور اسحاق سے لے کر باقی تمام آپ ہو گئے، ہم سب لوگ ہم کنٹریبیوٹرز ہیں. ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے، آپ یہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو لوگوں تک میسیج پہنچا رہے ہیں، ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے ہماری. اس میں بہت زیادہ جو ایکسپینسز وغیرہ ہیں وہ کوئی اتنے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے لیول پر خود کر لیں گے، سنبھال لیں گے، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی ہوگی. ہم لوگوں سے چاہیں گے کہ کیا کنٹریبیوشن چاہیے ہمیں چاہیے کہ آپ ہمارا میسیج اسپریڈ کریں، بڑی تعداد میں لوگ آئیں، فیملیز کو لے کر آئیں. اور جب آپ اپنی اسٹرینتھ شو کرتے ہیں ایک ملٹی کلچر کنٹری میں، تو اس کا آپ کو پولیٹیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ نے کام کرنا ہے. ہمیں آپ نے آنا ہے، ڈیفینیٹلی اس دن والنٹیئر چاہیے ہوں گے، اور تھوڑی بہت ہم کرسیاں لگا رہے ہوں گے، باقی چیزیں ہوں گی، کچھ اور ڈسپلن کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنا، کہاں جائیں، کہاں بیٹھیں، اس طرح کے لیے. جب وہاں پر آ جائیں ہمارے ساتھ آپ نے کوئی، لیکن اس سے بڑی 14 اگست سے پہلے کی جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے اسپریڈ دا میسیج، لوگوں تک پیغام پہنچائیں. صحیح. اچھا آپ کنزرویٹو پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور بہت عرصے سے فور دا لانگ ٹائم آپ جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹڈ جو ہیں اس کے، لیکن اس کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس میں ہر پارٹی چاہے وہ کینیڈین ہے چاہے پاکستانی، سب آئیں، یہی میسیج ہے سب کے لیے. بالکل یہی میسیج ہے. آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ لبرل کے دوست بھی ہمارے ساتھ تھے، کنزرویٹو کے بھی ہمارے ساتھ تھے، NDP کے بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم نے سب نے مل کے وہاں بیٹھے ہیں، اور باقی دوسرے ریلیجنس کے بھی تھے، مسلمس بھی تھے. تو سب مل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کامیاب بنائیں گے. اچھا بس آخر میں شیخ صاحب، آپ ایز این پاکستانی، مطلب ہم ہیں تو کینیڈین آف پاکستانی اوریجن، لیکن جس قسم کی صورتحال کا سامنا ہمیں پولیٹیکلی یا ریلیجسلی رہتا ہے، اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے اس شناخت کو لوگوں تک پہنچانا اور برقرار رکھنا، اور پاکستان کے امیج کے حوالے سے اور بیسک انفارمیشن اپنی نئی جنریشن تک پہنچانے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. ابھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ چھیڑا کہ جو گلوبلی جو سچویشن ہوتی جا رہی ہے اس لحاظ سے آپ کو اپنی شناخت کو قائم رکھنا اور اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں نا، وہاں پر آپ اپنے بچوں کو جب لے کے آئیں گے تو انہیں معلوم چلے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ وہ لوگوں سے ملیں گے، بات چیت ہوگی، انہیں پتہ چلے گا کیا ہے. اور پھر جب ایک ملٹی کلچر کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو، اگر آپ اپنے ملک سے وابستہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو پھر لوگ آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کنیکٹ رہنے کے لیے ضروری ہے
कि आप अपने, लेकिन दूसरी तरफ लाइफ इतनी बिजी हो चुकी जी है हाँ कि वो टाइम ही नहीं है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उनको इस तरह के इवेंट में आप आ जाइए। हम ये समझते हैं कि जो कैनेडियन मेन स्ट्रीम की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका इम्पैक्ट जा रहा होता है कि ये एक वाइब्रेंट, एक्टिव, इस्टेब्लिश कम्युनिटी है, इनको हमने अपने साथ मिलाना है। तो वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपको सीरियस लेते हैं, वो आपको सुनते हैं और आपके दिए हुए मशवरों पे अमल करते हैं। सही। इसलिए भट्टी साहब, और आप खुद बहुत एक्टिव हैं हमारे साथ चीज़ों में, देखते हैं कि जब हम इस तरह के इवेंट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि हम कितने एक्टिव हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी फिर आपको सीरियस ले रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था। इस बात को अब हम भूल जाएं कि कब से हम कोशिश कर रहे थे, क्या हो गया, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये वक्त है कि इंशाअल्लाह ताला जुमेरात के दिन 14 अगस्त 2025 शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर सिटी सेंटर मिसिसागा पे सब दलाली परचम लहराया जाएगा। और भट्टी साहब, ये परचम 24 घंटे के लिए वहाँ पर इंशाल्लाह लहराता रहेगा। ठीक, वही तो ऑफिशियली ये परचम रहेगा, तो जो वहाँ से गुजरेगा वो पाकिस्तान का झंडा तो उसको ये नजर 24 आएगा। घंटे तक तो वैसे तो परचम जो है पाकिस्तान का इंशाल्लाह सरबुलंदी ही रहा है, रहेगा, लेकिन ये फिर लोगों के लिए थोड़ा सा ऑफिशियली चेंज आएगा। लोकेशन पे 24 घंटे आपको ये वही झंडा रहे। नजर आएगा। तो आप साहब साहब क्या कहेंगे नेड, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग, क्योंकि ये हम कम्युनिटी का इवेंट है, सब लोग मिलके इसको कामयाब करें। ये पाकिस्तानी कैनेडियंस के लिए सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि ये परचम कुशाई का इवेंट है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हों और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, सोशल मीडिया पे इस मैसेज को फैलाएं। जो आप कर सकते हैं, अगर आप खुद झंडे लाना चाह रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, शर्ट्स करना चाह रहे हैं, स्टिकर लाना चाह रहे हैं, तो यू आर फ्री टू डू इट। और हम हैप्पी होंगे आपकी हेल्प करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चीज़ें। वही राइट। और पैगाम साहब ने दे दिया, आपसे बात सारी हो गई है, और आप कंक्लूड कर लेते हैं इसको, इस सब हमारी पैगाम यही है, देखें कि एक चीज़ का आगाज़ हो गया और हम सब के लिए ये पूरा लम्हा बड़ा फ़ख्र का लम्हा होना चाहिए कि हम टोरंटो के, बल्कि GTA के उस शहर में जो कि पाकिस्तानियों के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उसके सिटी सेंटर में पाकिस्तानी परचम लहराने जा रहे हैं। उसी दिन लहरा रहे हैं जिस दिन 14 अगस्त है। बिल्कुल सही। और उसकी दिन की मुनासबत से, शहर की इम्पोर्टेंस की मुनासबत से सब दलाली परचम लेके जाएंगे। सिर्फ एक ही पैगाम है कि मैसेज जाना चाहिए। वही राइट। जितनी बड़ी तादाद में आप वहाँ आएंगे, यही कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी आमद है। वेरी राइट। शेख साहब, आरिफ शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसाक मोहम्मद साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे उन्होंने बात की है, आपकी शिरकत की ज़रूरत है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं टेक केयर हो ही जाएंगी। हम इस मुल्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो भी करना है, और उस मुल्क की शनाख्त को भी बरकरार रखना है। बहुत से लोगों ने 14 अगस्त में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि शायद वो कोशिश कर रहे हैं, उनको करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन मुल्क के लिए ना तो कोई सियासी पार्टी होती है और ना ही इख्तलाफ होता है। ये सब मिल के अगर इसको हम सामने लेकर आएंगे तो ना सिर्फ हमारी शनाख्त बेहतर तौर पर सामने आ सकेगी, बल्कि यकजहती का पैगाम भी जाएगा और कैनेडियन सोसाइटी में जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपना काम करते रहें, हर शख्स के पास सलाहियत भी है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे, क्योंकि वक्त सबका आता है। आज अगर वक्त आपका नहीं है तो कल आपका वक्त होगा। तो कोशिश कीजिए, मिलकर कोशिश कीजिए, अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन कीजिए। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़, इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छी की आवाज़ बशर ज़िंदगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी, अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे मौला।